وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، سورۃ محمد آیت نمبر 13 میں دیکھیے، وَكَأَيِّن سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے، کاف باریک ہے، حمزہ کو یا سے ملانا ہے، یا کو نون سے ملانا ہے، لیکن آگے میم آ رہا ہے تو یا کو میم سے ملائیں گے۔ وَكَأَيِّن کی جگہ وَكَأَيِّن ادغام کریں گے، غنہ ہوگا۔ من قریہ میں اخفا ہے، نون ساکن کے بعد قوف آنے کی وجہ سے قوف پر پڑھا جائے گا، را بھی پر ہے۔ یا کو جلدی پڑھیں گے، تنوین کے بعد عین آنے کی وجہ سے اظہار ہے۔ من قریۃ عتت، تا ساکن پہ حمزہ، عن امری، یہاں پہ بھی اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے امری، میم ساکن پہ اظہار شفویہ، را باریک ہے امری میں، ربیہا میں را پر ہے، ہا الف مدہ ہے، اور رسولی میں را پر ہے، ہی مد صلہ ہے۔ فحاسبناہا، ہا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، با ساکن پہ قلقلہ ہے، فحاسبناہا، نا اور ہا دونوں 2 حرکات لمبے کریں گے، الف مدہ ہے۔ حساباً میں ساگ بھی 2 حرکات لمبا کرنا ہے، تنوین کے بعد شین آنے کی وجہ سے حساباً یہ اخفا ہوگا، شدیداً دی یا مدہ ہے، دم میں ادغام ہوگا، غنہ ہوگا، شدیداً وعذبناہا، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، نون پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا ہے، ہا الف مدہ ہے، عذابا نکرا، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذا الف مدہ ہے، تنوین کے بعد نون آنے کی وجہ سے ادغام ہے، مع الغنہ، عذابا نکرا۔ کاف ساکن پہ ہم سے را پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، یہ مد عوض بنے گی، 2 زبر پہ جب وقف کرتے ہیں تو الف مدہ بن جاتا ہے، مد عوض کہتے ہیں اسے۔ اور بہت سی بستیوں والے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بہت بری سزا دی۔